السلام علیکم۔ نایاب زمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج بات کروں گی نایاب زمانوں میں اس حوالے سے کہ جیسے ہم بازار جاتے تھے اور شاپنگ کرتے تھے، وہ کیا طریقہ ہوتا تھا کہ لوگ جا کے جیسے بازار سے کچھ بھی سودا سلف جو بھی چیزیں خریدنی ہوتی تھیں وہ کیسے خریداری کرتے تھے، جو ہمارے گھر میں جیسے وہ تھا، میں نے جو اپنی بچپن میں دیکھا ہے۔ تو اس حوالے سے تو یادیں یہ ہیں کہ جو اتوار والا دن ہوتا تھا اس دن وہ ہم اپنے ابو کے ساتھ جاتے تھے۔ صبح صبح بڑا اہتمام ہوتا تھا کہ چلو بھی جلدی تیار ہو جاؤ، بازار جانا ہے۔ تو ہم جلد ناشتہ کرتے تھے اور نہا دھو کے وہ انی اہتمام نہ نہانے دھونے سا تیار ہونے سا کہ پتہ نہیں اسی کتنے چل رہے ہیں۔ تو وہ پھر ہم تیار ہو کے، اور پھر ایک ٹوکری ہوتی تھی پلاسٹک کی، بڑی مشہور و معروف ایسے ہوتی تھی، اور اس ٹوکری کے اندر دو یا تین جتنا سامان لانا ہوتا تھا، کپڑے کے تھیلے رکھ دیے جاتے تھے۔ وہ زیادہ تر کپڑے کے تھیلے عورتیں گھر میں ہی سیتی تھی۔ وہ جو کپڑا کوئی بچ گیا، چلو بھائی تھیلا سی لو، انہوں تڑیاں نو ذرا مضبوط کر کے نا، اس کے جو ہینڈل ہوتے تھے نا تھیلے کے، مضبوط سلائی لگائی جاتی تھی کہ سودا سلف لانا ہوتا تھا۔ تو پھر میری امی نے دو تین سیے ہوتے تھے کہ تاکہ سارے بچے ایک ایک تھیلا پھاڑ لیں۔ زیادہ بڑا نہیں پکڑا جاتا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے سائز کے انہوں نے سب کے لیے ایک بنائے ہوتے تھے کہ بھئی ابو بڑی ٹوکری اٹھاتے تھے اور ہم لوگ جو ہے وہ تھیلوں میں تھوڑا تھوڑا ہمیں سامان، کسی میں سبزی کسی میں کچھ، وہ ڈال کے پکڑا دیتے تھے اور پھر ہم وہ پکڑ لیتے تھے۔ تو وہ پھر جب ابو کے ساتھ جاتے تھے تو ایک ہمارے گھر کے بہت نزدیک تو نہیں تھی وہ مارکیٹ، لیکن پھر بھی پیدل جانا پڑتا تھا، اور بالکل ہمارے گھر کے پاس تو کوئی دکانیں نہیں تھی، کوئی بھی دکان نہیں تھی، وہ بازار ہی جانا پڑتا تھا۔ تو وہاں پہ ہم جاتے تھے، سب سے پہلے جا کے ایک مٹکوں والی دکان آتی تھی وہاں پر، اندر بازار میں داخل ہوتے ہی آج تک میرے حافظوں میں وہ پوری مارکیٹ کی جو نا دکانیں، ان کی ترتیب ویسے ہی یاد ہے مجھے۔ وہ مٹکوں والے ایک بابا جی بیٹھے ہوتے تھے، وہ بیچارے بزرگ سے ہوتے تھے، تو ہم مٹکا تو کبھی کبھار لیتے تھے ان سے، ظاہر کبھی جب ٹوٹ جاتا تھا لیتے تھے، لیکن ہم ان کو سلام ضرور کرتے تھے۔ ہم ان کو اندر جیسے ہی مارکیٹ میں داخل ہوتے تھے، کونے میں ان کی دکان تھی اور وہ بیٹھے ہوتے تھے، تو ہم ان کو سلام ضرور کرتے تھے۔ پھر آگے چلے جاتے تھے، آگے دکانیں ایک دو دکان چھوڑ کے پھر وہاں پہ آ جاتی تھی جو کسائی کی دکان۔ تو وہ کسائی کی دکان سے بکرے کا گوشت لیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں چکن وغیرہ اتنا نہیں ہوتا تھا، بکرے کا گوشت ہی لوگ کھاتے تھے۔ تو ہم لوگ جب کسائی کی دکان پہ جاتے تھے، ان کا نام تھا ضیاء انکل، تو ہم وہ چاچا کہتے تھے، چاچا ضیاء۔ تو پھر اب ہم جب جا کے کھڑے ہوتے تھے بڑے شریف بن کے، بھئی اسی کھڑے ہونے سا، تو ہمارے ابو کہتے تھے کہ چاچے نو سلام کرو، چلو چاچے نو سلام کرو۔ اور اسی بڑے سعادت مند بچے اسی فوراً چاچا نو سلام ٹھوکنے سا، چاچا جی السلام علیکم۔ تو چاچا جی بڑے پیار سے بڑی شفقت سے ہمیں پھر جواب دیتے تھے، پوچھتے تھے۔ پھر میرے ابو ان کے ساتھ تھوڑی گپ شپ کرتے تھے، باتیں ہوتی تھیں، اور پھر اس اسنا میں وہ جو گوشت لینا ہوتا تھا وہ پھر اس کی کٹنگ شٹنگ ہو جاتی سی بھئی، کیونکہ اس زمانے میں فریج وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی اب ایک دفعہ پورا لے جائیں زیادہ اور پھر آپ اس کو فریج میں رکھ دیں۔ اس زمانے میں ہمارے پاس فریج نہیں تھا، تازہ ہی لایا جاتا تھا اور پکا لیا جاتا تھا۔ تو وہ پھر اتوار والے دن ایسے ہوتا تھا کہ زیادہ تر ہمارے گھر میں آلو گوشت کا شوربہ اور ساتھ میں بکرے کا پلاؤ، وہ اتنا زبردست، وہ خاص ایک اتوار والے دن کی ڈش ہوتی تھی۔ بریانیاں شریانیاں اس وقت نہیں تھیں، بس یہ پلاؤ اور آلو گوشت کا شوربہ یہ بنتا تھا، یا پھر ایک بھنا ہوا گوشت میرے ابو بہت شوق سے کھاتے تھے، وہ ٹماٹر اس میں زیادہ ڈالتے ہیں اور وہ کر کے بناتی تھی میری امی، بہت ٹیسٹی بنتا تھا، یا پھر وہ بنتا تھا۔ ان دو میں سے اتوار والا دن جو ہے نا، یہ ان دو آئٹم میں سے پکنا ہوتا تھا۔ تو وہ پھر میرے ابو، ہم وہ گوشت لے لیتے تھے، وہ انہوں نے اخبار میں لپیٹ کے کٹنگ کر کے، اور اخبار میں لپیٹ کے دیا جاتا تھا اس وقت، اخبار اچھی طرح لپیٹ کے اور وہ ٹوکری میں رکھ دیا جاتا تھا، چلو بھائی اور آگے چلو۔ پھر آگے ہم جاتے تھے، اور آگے جا کے پھر وہ سبزی والی دکان آتی تھی ایک، تو وہ سبزی لیتے تھے وہاں سے، وہ اتنی بڑی دکان تھی، کافی بڑی دکان تھی، اور انہوں نے سبزی جو ہے ایسے لگائی ہوتی تھی اور پانی خوب ڈالا ہوتا تھا، بڑی اچھی فریش سبزی ہوتی تھی ان کے پاس۔ اور انہوں نے ایک سینٹر میں بالکل جو ہے نا ایک بڑا سا رسی
रस्सी यूँ लटकाई होती थी और उस पे कोने पे ग्रासी लगी होती थी। फिर जब वो कोई मांगता था ना, तो क्योंकि पानी इतना डाला होता था, उन्होंने फर्श के ऊपर, दुकान के ऊपर उन्होंने ना, थोड़ा ऊंची थी दुकान, तो वो सब्ज़ी रखी होती, तो वो फिर रस्सी पकड़ के ना वो जाते थे और वहाँ से वो जो भी चीज़ किसी ने मांगते थे ना, वो डाल के ला के फिर तोल के देते थे। तो उनकी दुकान से, और भी दुकानें थी सब्ज़ी की, लेकिन हम ज़्यादा उन्हीं की दुकान से मेरे अब्बू लेते थे सब्ज़ी। फिर वो सब्ज़ी लेके फिर जी हम जाते थे उस सब्ज़ी वाले की दुकान के सामने ही बिल्कुल एक वो चने भूनते थे ना, भट्टी, वो भट्टी थी, उसमें चने वो ताज़े ताज़े भून रहे होते थे, इतनी अच्छी उसकी खुशबू आ रही होती है ना जब चने भूनते हैं, बड़ी प्यारी। और साथ में वो, अब पता नहीं उसको उर्दू में क्या कहते हैं, फुलड़ियाँ, फुलियाँ होती हैं, फुलड़ियाँ जी, चावलों के जो होते हैं ना, वो फूले फूले से होते हैं, वो मेरे अब्बू लेते थे। वो फुलियाँ लेते थे, साथ में चने लेते थे, और फिर जी चलो वो भी रख लो। फिर उसके बाद फिर सबसे आखिर में जो है ना फ्रूट लिया जाता था, जो भी सीज़न का फ्रूट होता था, केला, अंगूर, आम, जो भी फ्रूट होता था ना सीज़न का, फिर वो लेके, और भी बाकी और भी कोई एक आध छोटी मोटी चीज़ लेनी है, लेके चलो जी हुण फड़ो थैले ते दौड़ो हुण घर। फिर हम लोग घर आते थे और फिर खाने का अहतमाम वो शुरू होता था। इस तरह ये वाली शॉपिंग तो इस तरह होती थी कि भाई बाज़ार जाते थे अब्बू के साथ, और फिर डेली की भी जो होती थी वो फिर उसी बाज़ार में जाके हम सब्ज़ी या गोश्त जो भी और लाना होता था ना, वो डेली कहीं जाके लाना पड़ता था। फ्रिज नहीं होते थे, तो इसलिए घरों में और लहसुन प्याज और आलू के सिवा कुछ नहीं होता था, फिर वो जाके ही लाना पड़ता था। वो फिर बीच में मेरे कज़न थे एक, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो जाके ले आते थे, या मतलब कोई और, कभी मेरी अम्मी चली गई हमें करके कि भी मैं जल्दी से जाके सब्ज़ी ले आऊँ, लेकिन पैदल जाके लाना पड़ता था। इतवार वाले दिन हम जो स्पेशली अब्बू के साथ जाते थे। उसके बाद जैसे ही कपड़े वगैरह लेने होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ें होती थी, वो हमारे घर से काफ़ी दूर मार्केट थी, वो नई नई खुली थी, और इतना मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम वो पता नहीं, वो कहते हैं अल्लाह झूठ ना बुलवाए, अब मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन शायद 2 मील फासला तो होता ही होगा आने जाने का, इतना तो होगा, शायद ज़्यादा हो लेकिन इससे कम नहीं होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल सही पता नहीं है, लेकिन 2 मील तो था। तो फिर हम जाते थे पैदल, पैदल वापस आते थे। और फिर वहाँ से फिर जब कोई ऐसी चीज़ लेनी होती थी ना, तो फिर दोपहर को फिर हम जाते थे अपनी फूफो के साथ, कभी अपनी अम्मी के साथ। तो फिर हम लोग जाते थे, ओ जी चल 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 चल, 11 नंबर दी बस जो चलनी शुरू होती सी, वो इतनी दूर, इतनी धूप पड़ रही होती थी, लेकिन बाज़ार जाने का शौक़ इतना होता था कि चलो भाई बाज़ार चल रहे हैं। फिर वो बाज़ार इतनी, उसमें खूबसूरत दुकानें और बेडशीटें और वो बड़े बड़े अच्छे कपड़े, बहुत अच्छा बाज़ार था वो, बहुत चीज़ें उसमें मिलती थी। तो फिर हम जाते थे और ख़रीदना, पुप्पो ने लेना होता था कुछ, हमने कुछ छोटी मोटी चीज़ लेनी होती थी, लेकिन वो कहते विंडो शॉपिंग का रिवाज काफ़ी पुराना है भाई, अज का नहीं। हम लोग उस ज़माने में विंडो शॉपिंग ही करते थे, और देखते जाओ देखते जाओ। तो चलो भाई, थोड़ा जा खुश हो जाते थे कि इस दुकान में ये चीज़ पड़ी है, इस दुकान में ये चीज़ पड़ी है। तो उन फूफो के साथ में अक्सर जाती थी ना, तो एक सुनार की दुकानों के बीच में ही ना एक चांदी की दुकान आती थी, जो उनके पास चांदी के जेवरात होते हैं, वो मुझे इतनी अच्छी लगती थी। वो चांदी के जेवरात बने हुए और इतने प्यारे लगते थे। वो एक मैं सेट देखती थी, वो मुझे इतना अच्छा लगता था, उसमें से फूल 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 ऐसे ना, पूरे गले के साथ फूल फूल बने होते थे, और उसकी अंगूठी भी इतनी प्यारी, और उसके वो कांटे भी इतने सोने फुल्ला वाले, मुझे इतना वो प्यारा लगता, क्योंकि उस ज़माने में इतने डिज़ाइन नहीं होते थे कि बहुत ज़्यादा या बहुत बिक गए तो नए डिज़ाइन आ गए जैसे आजकल ज्वेलरी मिल रही। उस ज़माने में वो एक 2-4 सेट बना के रख दिए जाते थे, फिर वो बिकते थे, या फिर वो देख के लोग ऑर्डर कर देते थे, वो बना के देते थे, इस तरह होता था। और ख़ासकर चांदी और जेवर में तो सोने में ऐसे ही होता था। तो मैं जब भी जाती थी, मुझे वो सेट इतना प्यारा लगता था, उस शोकेस में रखा हुआ हो, उसमें फूल ही फूल, चांदी के ना, यूँ फूल फूल वाला वो था, हार था। और वो मुझे इतना प्यारा लगता था, लेकिन वो हम ले नहीं सकते थे। बस वो कहते हैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, बस हम लोग उसको देख के और गुजर जाते थे, बहुत अच्छा लगता था उस ज़माने में। मेरा ख्याल है कि जब मेरी शादी हुई, तो मेरी शादी हुई ना, तो मेरी शादी के बाद फिर वो जैसे वो सलामियाँ अलामियाँ मिलती है ना दुल्हन को, के पैसे कोई 10 रुपये दे गया था, कोई 20 रुपये दे गया,
وہ میرے پاس پیسے اکٹھے ہوئے تو میری اتنی مجھے شدید خواہش تھی کہ میں نے پھر وہ اس زمانے میں مجھے جو یاد ہے نا کہ 350 میں کہ کتنے میں نے وہ اس زمانے کے حساب سے بھی اچھا خاصا مہنگا تھا، لیکن وہ سیٹ لیا اور پھر میں نے بڑے عرصے پہنا وہ مجھے اتنا اچھا وہ لگتا تھا کہ میں پھر جہاں بھی جاتی تھی نا وہ فوراً وہ چاندی والا سیٹ پہن کے، میرے پاس شادی میں گولڈ کا بھی مجھے ملا تھا نا، میری سسرال سے بھی، میری امی کی طرف سے بھی، لیکن وہ مجھے کیونکہ میرا فیوریٹ تھا، وہ کتنے سال میں ان کو دیکھتی تھی، جاتی تھی اور پھر واپس آتی تھی اور دیکھتی تھی اس دکان کے سامنے، پھر میری شادی کے بعد نا وہ سیٹ لیا تو مجھے اتنا اچھا لگتا تھا، پھر میں نے بہت پہنا وہ اکثر مطلب میں پہنتی تھی وہ کوئی بھی تقریب ہوتی تھی نا فیملی میں، کوئی خاندان میں، تو پھر پہن لیتی تھی۔ تو اس زمانے میں پھر ایسی چیزیں اس طرح جیولری نہیں ملتی تھی، اور پھپھو کے ساتھ جاتے تھے، پھر ہم پھپھو نے کوئی بیڈ شیٹ لینی ہے، کبھی وہ دسترخوان لینے ہیں، کوئی جوتا کسی کا لینا ہے، پھپھو میری یہ نیٹنگ بہت کرتی تھی، یہ ہوتی نا اون سے بناتے ہیں جو سویٹر بناتے ہیں، وہ بہت اچھی کرتے ہیں میرے پھپھو، تو وہ پھر اون لیتی تھیں، وہ سلائیاں لیتی تھیں، سلائیوں کے بھی نمبر ہوتے تھے، ہمیں تو نہیں اس وقت پتہ چلتا تھا، پھر وہ نمبر سے مانگتی تھی، 10 نمبر کی سلائی، نمبر 12 نمبر، ہمیں اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا، بس ہم جو ہے نا پھپھو کے ساتھ جاتے تھے، ہمیں بازار گھومنے کا شوق ہوتا تھا اور کوئی شوق نہیں ہوتا تھا، اور پھر وہ پھپھو لیتی تھیں، اور اتنے پیارے اون کے گولے ملتے تھے، ایسے 4 شاید گولے اوپر ہوتے تھے، پھر نیچے پہ اتنا ایک پیکٹ ملتا تھا، وہ اتنی اچھی اون ہوتی تھی نا، مختلف کمپنیوں کی آتی تھی، اور پھر وہ ظاہر وہ تو بنتی رہتی تھیں، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اے بھئی تو بعد چمڑے گی نہیں، بعض ایسی بھی اون آ جاتی تھی کہ دھلنے پہ نا وہ ایسے سویٹر، اتنی محنت ضائع جاتی تھی، وہ سارا سویٹر کٹھا ہو جاتا تھا، اور بعض اون دھلنے کے بعد بھی بڑی اچھی رہتی تھی، تو پھر وہ کمپنی میری پھپھو دیکھ کے وہ نام اس کے ٹیگ اس سے لیتی تھیں کہ بھئی فلاں اون کمپنی کی اون جو ہے نا بڑی اچھی، اتنے پیارے وہ اون کے گولے ہوتے تھے نا، جو وہ کلر نکال نکال کے وہ دکھاتے تھے دکان والے، بہت پیارے پیارے کلر ہوتے تھے۔ میری امی کو سلائی تو بہت اچھی آتی تھی، لیکن ان کو یہ جو سویٹر بننے والا یہ نہیں آتا تھا، تو وہ نہیں کرتی تھی، میری پھپھو کو بہت آتا تھا، وہ اتنی مہارت سے بناتی تھی، وہ گلاں کری جا رہی ہے، پھپھو دیاں انگلیاں چلیاں جا رہی ہیں، اتنی میں حیران ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک شاپر میں ڈالا ہوتا تھا، ایک تھیلے میں، اور پھر وہ گولا اس میں اور گود میں رکھا ہوا، اور دبا دب پھپھو گلا بھی کر رہی ہے اور سویٹر بھی بن رہی ہے، تو وہ بہت بنتی تھی۔ عورتوں کا مشغلہ یہ ہوتا تھا کپڑے سینا گھر میں اور یہ کرنا، تو وہ میری پھپھو بہت کرتی تھی، وہ پھر ان کے ساتھ سردیوں میں خاص طور پہ 2-3 چکر ہمارے بازار کے لگ جاتے تھے، کہ وہ جاتی تھی کہ میں اون لے کے آئیے، وہ اپنے سارے بچوں کے نا بناتی تھیں گھر میں، تو وہ پھر ہم ان کے ساتھ بازار جاتے تھے، تو وہ پھر خریداری کرتی تھیں، اور بھی کوئی چیز لینی ہے جیسے گھر کی، ہم نے بہت زیادہ نہیں لینی ہوتی تھی، امی کے ساتھ یا پھپھو کے ساتھ جاتے تھے، اور پھر ہم لوگ گھوم پھر کے آ جاتے تھے۔ اس کے بہت عرصے بعد، کافی عرصے بعد نا، پھر وہاں پہ وہ ایک چاٹ والی دکان بھی کھل گئی بھائی، وہ کہ چلو بھائی چنا چاٹ کھا لو، اتنا مشہور ہو گئی وہ لیاقت مارکیٹ جی دکان کھلی ہے، اور چنا چاٹ کھاؤ تو اتنے بیٹھ کے تسی جی بوتل شوتل پیو، بڑی ایک وی آئی پی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک چیز تھی اس زمانے کے حساب سے، کہ لوگ پھر جاتے تھے شاپنگ کرنے، اور پھر واپسی پہ وہ چاٹ واٹ کھا کے آتے تھے، اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ جی ہم نے وہاں سے وہ چاٹ کھائی ہے۔ تو یہ اس طرح شاپنگ ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے پیدل چلنا ہے، اور چلو بھی ہن پیدل سامان چکے یار 2 میل تسی جانا ہے چل کے، لیکن کہندے نے شوق دا کوئی مل نہیں۔ میں جب وہاں جاتی تھی، ابھی میں کبھی بازار جاؤں نا جیسے، تو میرا ہوتا ہے کہ جیسے گرمی لگتی ہے نا، تو مجھے کوک سے زیادہ نا گنے کا رس اچھا لگتا ہے، تو میں اگر گرمی زیادہ ہوتی ہے تو پھر تو میں کوک بھی پی لینی ہے، گنے کا رس بھی پی لینی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا، میں اب اگر بازار جاؤں، اگر کہیں وہ مجھے نظر آ جائے نا گنے کا رس، تو پھر میں ضرور پیتی ہوں، وہ میں تو پی کے پھر اگے جانا ہے، میں اس تو بغیر نہیں اگے جانا، مجھے گنے کا رس بہت اچھا لگتا ہے۔ تو وہ پھر گنے کے رس کی ایک دکان ہوتی تھی وہاں پہ، وہ ٹھیلا سا ہی جو ایسے لگایا ہوتا نا تو اس میں گنے کا رس پینا اتنا مزے کا وہ لگتا تھا نا، گنے کا رس ٹھنڈا ٹھنڈا، پیدل چل کے جانے سے گرمی لگی ہوتی سی، اتنی گرمی ہوتی تھی، پیدل چل کے اتنی دور جاتے تھے، پیاس ویسے ہی بہت لگ جاتی تھی، اور پھر ٹھنڈا ٹھنڈا وہ گنے کا رس جو پیتے تھے نا،
بہت مزہ آتا تھا. کوک وغیرہ اتنی نہیں پیتے تھے اس زمانے میں، گنے کا رس زیادہ پیا جاتا تھا. اور پھر وہ گنے کا رس پی کے اور پھر واپسی پہ بھی جیسے ہوتے تھے ایک بازار میں گھوم کے آ کے کہنا ایک گلاس اور پی لئیے ٹھنڈا ٹھنڈا، تو گنے کا رس اور پی لیا جاتا تھا. اور یہ میری عادت ابھی بھی برقرار ہے. میں کبھی بازار جاتی ہوں، جہاں ہمارے حیدرآباد میں جو بازار ہے ایک، وہاں شہر کی طرف میں جاتی ہوں کلاتھ مارکیٹ، وہاں پہ ایک گنے کی دکان ہے گنے کے رس کی. تو پھر میں جو ہے نا رکشے کو روکتی وہی ہوں کہ جہاں پہ وہ گنے کے رس والے کی ہوتی ہے نا، ورنہ پیدل بہت جانا پڑتا ہے. پھر اتر کے وہ میں رس پی کے گنے کا، اور پھر میں جا کے آگے شاپنگ کرتی ہوں، دیکھتی ہوں، کیونکہ مجھے پسند ہے وہ گنے کا رس. لیکن اب لوگ پیتے نہیں ہیں زیادہ، کیونکہ بیچ میں بیماریاں ایسی آ گئی تھی نا کہ وہ گلاس بار بار دھوتے تھے اور پھر لوگوں کو پیلیا بہت ہوتا ہے. اور پھر جراثیم، وہ انہوں نے ایک ہی بالٹی رکھی ہوتی ہے اور اس میں، تو بیچ میں پینا چھوڑ دیا تھا. لیکن اب وہ تھیلیوں میں دے دیتے ہیں. لو بھائی وہ تو بڑا انہوں نے وہی جدید طریقہ بنا لیا، تھیلی میں ڈال کے وہ تمہیں اسٹرا جی لا کے دے دیتے ہیں، پھڑ کے پی لو. تو وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ چلو بھائی اب تو مسئلہ ہی حل ہے. اب کوئی وہ مسئلہ، وہ سیدھا اس میں تھیلی میں ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ اب پی لی جاتی ہے. لیکن میں پیتی ضرور ہوں. میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں میں 2 تھیلیاں لوں. میں اکثر جاتی ہوں نا تو میں اس سے کہتی ہوں بھائی 2 دے دو. تو میں اگر اکیلی ہوں تو میری طرف دیکھتا ہے، خیر دے دیتا ہے وہ، لیکن وہ میں پھر ایک کھڑے ہو کے پیتی ہوں، دوسرا پیتی ہوں، سکون مل جاتا ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا گنے کا رس جو ہے نا، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ پھر میں بڑے شوق سے پیتی ہوں. ہمارے گھر کے پاس بھی جو ہم رہتے تھے شادی سے پہلے، تو وہ ایک بہت زیادہ فاصلے پہ نہیں تھا، گنے کے رس کی ایک وہ ٹھیلا سا تھا. تو جس دن بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی، پھر میرے ابو نے کہنا لاؤ بھی جگ میں گنے کا رس لے کے آواں. پھر میرے ابو نے گھر سے جگ لے کے جانا اور اسے تازہ تازہ نکلوا کے لے کے آنا، اور پھر ہم نے وہ گنے کا رس پینا. اتنا اچھا ہوتا ہے گنے کا رس، آپ پئیں کہ زبردست، کہ اس جیسا میرا خیال کمی مشروب ہے. اپنی لسی، اپنی گنے کے رس، یہ چیزیں اتنی اچھی ہیں کہ ہم ان چیزوں سے دور چلے گئے ہیں. لیکن گنے کا رس اگر آپ پئیں، واقعی اندر سے بہت ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اور کئی جو ہے نا طرح کے آپ کے ہوتا ہے. لیکن اب لوگ شوگر ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے نکل آئے ہیں، اب نہیں پیتے ہیں. اور ان مسئلوں سے زیادہ لوگوں کے پاس نخرے زیادہ ہیں. کیونکہ اگر آپ کوک پیتے ہیں، آپ وہ پی سکتے ہیں، تو گنے کا رس تو اس سے 1000 درجے بہتر ہے. لیکن اب لوگ نہیں پیتے. تو یہ پھر ہم گنے کا رس بھی پیتے ہوتے تھے. اور وہاں پر ایک تھی مچھلی مارکیٹ، بہت بڑی، ابھی بھی ہے. اب میں خیر کبھی بہت عرصے بعد اس مارکیٹ میں کوئی 4-5 سال پہلے گئی تھی، تو ایک دن بھائی کے ساتھ گئی. وہ بہت وہاں چیزیں بدل گئیں اور بہت وہ چیزیں ہو گئیں، لیکن مچھلی مارکیٹ ابھی بھی ہے. تو ہم پھر میں امی کے ساتھ جاتے ہوتے تھے وہاں سے. مچھلی میری امی لیتی ہوتی تھی. ہماری گلی میں بھی ایک آتا تھا مچھلی والا، ہم اس سے بھی لیتے تھے. لیکن وہاں اس مارکیٹ میں بھی جب جانا تو مچھلی ضرور لیتے تھے. میری امی کو مچھلی کی کافی پہچان تھی، تو وہ پھر مچھلی لینی، اور پھر ہم لے کے، اور چکن اور چیزیں جو، کیونکہ وہاں بہت بڑی مارکیٹ ہے، یہ دوسرا سامان بھی ملتا ہے، اور باہر کی سائڈ پر پورا یہ بھی چیزیں ملتی ہیں. تو کافی پھر سامان لے کے، اور چلو ابھی ہم پھڑو تھیلیاں اور پیدل سفر پکڑو تو ہم کرتے ہیں. تو مجھے حیرانگی اس بات کی ہوئی کہ میں آج میرا خیال 6-7 سال پہلے یا اب مجھے بالکل صحیح یاد نہیں ہے کتنا ٹائم پہلے میں ایک دفعہ بھائی کے ساتھ گئی. تو میں نے پوچھا بھائی سے کہ مچھلی مارکیٹ ابھی ہے؟ تو کہا کہ ہاں مچھلی مارکیٹ ابھی ہے، وہیں پر ہی ہے. میں نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں. مجھے لینا نہیں تھا، لیکن بس میں نے کہا چلو میں اس گلی سے گزر کے دیکھوں. اتنی ہم بچپن میں جاتے تھے اور وہ یادیں تھیں. تو میں گزر کے گئی. وہ مچھلی کی دکان، وہ جس سے ہم لیتے تھے، آمنے سامنے دکانیں مچھلی کی ہیں، لیکن ایک خاص دکان تھی جس سے میری امی لیتی تھی. اور اس کے بعد پھر میں بھی کبھی جاتی تھی شادی کے بعد بھی نا، تو پھر وہیں سے لیتے تھے. تو میں گئی تو وہ جو انکل ہے کافی ضعیف ہو گئے تھے، ظاہر ان کے بچے ہوں گے. لیکن مزے کی بات سب سے مجھے یہ لگی کہ انہوں نے پہچان لیا مجھے. انہوں نے کہا کہ آپ بڑے عرصے بعد نظر آئی ہیں. تو مجھے اس قدر حیرت ہوئی کہ اتنی اچھی یادداشت ان کی، کہ بہت عرصے بعد میں گئی تھی. پتہ نہیں، مجھے تو خود بھی یاد نہیں کہ کتنے سالوں بعد میں گئی، لیکن انہوں نے مجھے پہچان لیا. اور پھر وہ میں بس ایسے گزر کے پھر وہ سارا میں نے دیکھا. اب تو بہت چینج ہو گیا ہے، لیکن
थोड़ा सा मैंने जाके वो समझे अपनी यादें जो है ना अपनी ताज़ा की। बाकी मुझे ख़रीदना तो कुछ नहीं था, ख़रीदा मैंने कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ मुझे ये था कि मैं एक दफ़ा देख के आऊँ वो मार्केट, वही गलियाँ, वही। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं कभी कहीं कहीं जाती हूँ ना तो मैं पुरानी चीज़ें देखती हूँ कि वो अपना मोहल्ला या पुरानी जगह या पुराने बाज़ार वो कैसे हैं। तो वो देखने को दिल करता है। तो फिर वो मैं गई गई तो मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अब तो ज़ाहिर है इतने सालों में बहुत कुछ चेंज हो गया, लेकिन फिर भी चले, वो कुछ न कुछ वो मेरी यादों में जो चीज़ें महफूज थी ना, वो कई दुकानें अभी भी वहाँ थीं, उसी हालत में थी, और कुछ ज़्यादातर बदल गई, बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। वो शक्लें ही बदल गई हैं दुकाना दियाँ। बहरहाल इस तरह शॉपिंग की जाती थी, सादे सादे से लोग थे और सादे सादे से बाज़ार थे, बहुत ज़्यादा वो शोशा तो नहीं होती थी, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें लोगों को मिल जाती थी और वैसा लोग जाता है। लेकिन कोई सवारी का तसव्वुर नहीं था, आपको पैदल जाना होता था और पैदल आना होता था। और जिन्होंने शौक है अपनी 11 नंबर दी बस नू ठीक कर लवे और चले। तो हम लोग जो है ना शौक शौक में जाते थे पप्पो के साथ और या फिर अपनी अम्मी के साथ, लेकिन जाना ज़रूर होता था जिस दिन वो जाती थी। जैसे वहीं ये घरेलू सामान, ये सब्ज़ी, इसको छोड़ के बाकी जो सामान कभी कोई लेना होता था वो तो हर वक्त की ज़रूरत नहीं होती थी ना, लेकिन जब भी जाती थी ना तो फिर हम जाते ज़रूर थे कि साथ हमें भाई जाना है। तो ये थी उस हवाले से मेरी यादें बचपन की, कि हम इस तरह बाज़ार से सब्ज़ी लाते थे, इस तरह गोश्त लाते थे। और जब छुट्टियाँ होती थी ना तो मैं और मेरी कज़न फिर छुट्टियों में हम लोग जाते थे, वो अपने घर का सामान लेकर हम अपना अपना थैला पकड़ के लेके जाते थे। मुझे अभी भी याद है, मेरे पप्पो पैसे उसको देती थी मेरी अम्मी, और जाओ भी तुसी चाचे ज़ियानू कहियो चंगा जा गोश्त दे दवे। और वो इतना अच्छा देते थे, हमें तो कोई पहचान नहीं थी, लेकिन क्योंकि जानते थे और ज़माना भी कुछ अच्छा था, तो बस जाकर चाचा जी गोश्त दे दवो चंगा जिहा। चाचे ने कहा बेटा फिक्र ही ना करो, चाचे ने बड़ा अच्छा गोश्त देना, कभी ख़राब गोश्त नहीं आया था। तो वो फिर हम सब्ज़ी और लेके, मैं और मेरी कज़न छुट्टियों में फिर हम लोग दोनों लेके आते थे, दोनों खेलते खेलते भाग के चली गई और सब्ज़ी लेके अपनी अपनी या गोश्त जो भी चीज़ लेनी होती थी लेके, जो नज़दीक वाला बाज़ार था तो वहाँ से हम आ जाते थे। तो वो फिर हमारे बचपन की आदत थी। फिर हमें पुप्पो कहती होती थी एक एक आना तुसी भी लै लियो, कोई चीज़ लै लियो। हम लोग इतने खुश होते थे, वो एक एक आना मिल गया सानू दोनों, तो हमारे पास 2 आने हो जाते थे, हम बड़े खुश होते थे। फिर हम कुछ ना कुछ लेके ना वहाँ से फिर हम लोग खा लेते थे। वो एक गाने दे चक्कर च असीं दौड़ते भी जाने सा, असीं दौड़ते भी आने सा। देखो उस ज़माने के बच्चे कितने सादे थे। तो ये थी इस हवाले से मेरी यादें, कि जब हम बाज़ार जाते थे और चीज़ें ख़रीदते थे, कोई ऐसी शॉपिंग तो नहीं होती थी, बस ये सब्ज़ी भाजी ते आलू टमाटर ख़रीद के असी खुश हो जाने सा। तो ये उस और आज शॉपिंग का बिल्कुल जो है ना अंदाज़ बदल गया है, अच्छी अच्छी पैकिंग में चीज़ें आ गई हैं। आप सब्ज़ियाँ देखें, आप गोश्त देखें, बड़े खूबसूरत पैकिंग, और दूध भी बोतलों में आ रहा है और पता नहीं डब्बों में पैक हर चीज़। और वो तो चीज़ें जो है ना अब वो तो नायाब हुई, नायाब ज़मानों के साथ। उस ज़माने में पैकिंग का कोई तसव्वुर नहीं था। आप सब्ज़ी जो गोश्त, सब्ज़ी, फ्रूट ऐसे ही थैलों में रखते थे टोकरी में, और जो दाल या कोई बेसन या कोई ऐसी चीज़ लेते थे ना आप, तो वो लिफाफे होते थे, कागज़ के लिफाफे होते थे, उसमें डाल के ना ऐसे लिफाफे को ऊपर से दुकानदार बंद कर देता था। आप उसमें थैले में रख लें, अगर आपके पास थैला नहीं है तो हाथ में पकड़ के फिर वो ले आएँ। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास वो थैले जो थे ना हर घर में होते थे। वो इतने ज़्यादा होते थे, 5-6 थैले हर घर में होते थे, कि भाई वो ज़रूरी आइटम होता था कि आपने बाज़ार जाना है तो थैला लेके जाना है। उसके बगैर आप बाज़ार नहीं जा सकते, क्योंकि शॉप पर ये चीज़ें होती ही नहीं थी। फिर काहे में रख के लेके आना है, तो वो थैला हर घर में मशहूर और मारूफ जो है ना थैले होते थे। बाज़ार से भी सिले सिलाए मिल जाते थे, वाइट से कलर के होते थे, वो वाइट ही उसकी वो ये ऐसे वो क्या तड़ियाँ लगियाँ होंदियां सन उन्होंने। लेकिन वो क्या कहते हैं घर में भी सी जाते थे, ज़्यादातर औरतें घर में सी लेती थी, कि भाई जी अच्छा मजबूत सा सी लिया जाए। कोई मोटा कपड़ा होता था उसका था कि भाई अच्छा वज़न उठा ले थैला, ऐसा हो। तो फिर उसको फिर थैले जब गंदे हो जाते थे फिर उनको धो के फिर सुखा लिया जाता था कि भाई। और इस तरह वाकई गलियों में भी गंद नहीं था, गंदगी नहीं थी, इस तरह जो शॉपर्स ने आजकल गंद कर दिया हर जगह। उस वक्त ऐसा नहीं था, बस सब्ज़ी काटते थे, छीलते थे, इतना सा किचरा होता था, लोग फेंक देते थे। आज अब इतना कि
शॉपर्स, और इतना गंदगी हो गई हर जगह कि समझ नहीं आते इतना गंदगी कहाँ से आ गई। पहले भी लोग खाते थे करते थे, इस तरह की गंदगियाँ नहीं होती थी जैसे आज गली मोहल्लों में बिखरी हुई हैं, क्योंकि ये शॉपर्स और ये चीज़ें नहीं थी। थैले थे, थैले अब भी मैं तो कहती हूँ कि थैले का इस्तेमाल जो है ना वो आम करना चाहिए, ताकि ये इन शॉपर्स से ये रोड गंदगी फैलती है, पूरी नालियों को ब्लॉक करते हैं, ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। बहरहाल जो बचपन की यादें थी उस हवाले से वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली कि शॉपिंग कैसे करते थे लोग। शॉपिंग से मुराद के घरेलू सामान जो ख़रीदा जाता था, सब्ज़ी, गोश्त, दाल, ऐसे वो चीज़ें कैसे ख़रीदी जाती थी। तो ये थी जी मेरी यादें। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, तेरा रब रखा।